وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ یہ لو پکڑو، فیڈ کرواؤ اسے۔ وہ اپنے 4 ماہ کے بچے کو اس کی گود میں ڈھالتے ہوئے بولا تھا، جب وہ بے یقینی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں اسے فیڈ کیسے کروا سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ جب وہ ایک دم اس کے قریب آیا تھا، اس کی ناک سے ناک ٹکرانے لگی۔ جیسے باقی عورتیں کرواتی ہیں ویسے ہی تم بھی کرواؤ گی، تم انوکھی نہیں ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اچھی طرح باور کرواتے ہوئے بولا تھا۔ اس نزدیکی پر وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی اور جھٹکے سے اپنا منہ دوسری طرف کیا۔ جب اس کا چہرہ دبوچ چکا تھا اور اس کا رخ دوبارہ اپنی جانب کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں زبردستی رخ موڑ لینے سے مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اب تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ جو چاہے مرضی کر سکتا ہوں، اس بات کو بھولنا مت کبھی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگاتے جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ وہ اس کی محبت تو نہ تھا، اس کی محبت تو کوئی اور تھا۔ بابا، آپ کا اس شخص کے ساتھ جانا ضروری ہے، جب دیکھو آپ اس کے ساتھ ڈیوٹی پر گئے ہوتے، کیا آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ آئرہ نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے غصے سے ناک پھلاتے ہوئے کہا تھا، جو اس شاہ حویلی کے چشم و چراغ سانول حسین کے گارڈ کے طور پر ملازمت کرتے تھے۔ کیا ہو گیا بیٹی، کیا تم بھول گئی ہو؟ ہم لوگ انہی کی حویلی میں رہتے ہیں، یہ انہی کا احسان ہے کہ برسوں سے انہوں نے ہمیں اپنی حویلی میں رکھا ہوا ہے، اور میرے باپ دادا بھی ان کے باپ دادا کے یہاں ہی ملازمت کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا برا کچھ مت کہا کرو۔ ان کے ہم پر بہت احسان ہے جو میں تمہیں گنوا بھی نہیں سکتا۔ جنید صاحب نے نرمی سے اپنی اکلوتی بیٹی آئرہ کو سمجھایا تھا۔ اف بابا اف، کبھی تو آپ ان کی طرفداری کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کریں۔ اب یہ ناشتہ کریے اور پھر ہی جائیے گا، اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے ان سے بات کر رہی تھی، جب پیچھے ہی کھڑا سانول اپنے بارے میں گہرے افشانیاں سن رہا تھا۔ ایک آئی برو اچکا کر رہ گیا تھا۔ محترمہ کو اس سے بہت سی شکایتیں تھیں، وہ کسی کے سامنے اب تک اقرار نہیں کر پایا تھا، لیکن جانے انجانے میں اسے یہ چھوٹی سی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے 15 سال چھوٹی ہے، اس لیے کبھی کہنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں اسے محبت کرنے لگا تھا۔ اس چیز سے اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، اس کی ماں اسے زور دے رہی تھی، مگر وہ تو اس پری پیکر سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ اس کے گلا کھنگانے پر وہ بجلی کی تیزی سے پلٹی تھی۔ اپنے پیچھے سانول کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑا تھا، چاہے اس کی پیٹھ پیچھے جتنی برائیاں کرتی اس کی، مگر اس کے منہ پر اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ نیوی نیوی ہو کر وہاں سے نکلنے لگی جب اسے مخاطب کر گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیا ایسے ہی چلی جاؤ گی؟ مجھے ناشتے کا نہیں پوچھو گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اس کو بات لگاتے ہوئے بولی، آپ جیسے لوگوں کے لیے تو اسپیشل کک ہی ناشتہ بناتے ہیں، بھلا آپ کو میرے ہاتھوں کا ناشتہ کیوں کرنا پسند آئے گا؟ وہ کمر پہ ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی تو وہ جان نثار نظروں سے دیکھنے لگا، مگر جنید کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ گلا کھنکار کر رہ گیا تھا۔ میں کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھتا، اب تم جلدی سے جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، میں ناشتہ جنید کے ساتھ ہی کروں گا۔ وہ اس کے ساتھ میز پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت سرونٹ کوارٹر میں موجود جنید سے بات کرنے آیا تھا۔ جب اس کو ناشتہ کرتے دیکھ اس کی بھی بھوک چمک اٹھی تھی اور وہ اس سے ناشتہ منگوا گیا۔ اس کھلم کھلا آرڈر پر وہ منہ کھول کر رہ گئی تھی اور غصے سے اپنے ابا کو دیکھا جسے پچکارتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جاؤ بیٹا، صاحب نے کہا ہے ان کے لیے جلدی سے لے کر آؤ ناشتہ، اور ہاں زیادہ گھی مت ڈالنا۔ رہنے دو جنید، جیسے تم بناتی ہو ویسے ہی لے کر آنا، میں ویسے ہی کھا لوں گا۔ وہ اسے ہدایت دیتے بولا، جس پر وہ پیر پٹک کر اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے چلے گئی، جبکہ پیچھے وہ مسکراتا رہ گیا تھا کیونکہ جانتا تھا اچھی خاصی باتیں سناتے ہوئے ناشتہ بنائے گی۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کے لیے مزیدار سا مہک سے لبریز پراٹھے بنا کر لائی تھی اور اس کے آگے رکھے، جسے دیکھ کر اس کی بھوک اور چمک اٹھی۔ اس نے پہلا نوالا لیا اور پھر سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب 2 منٹ میں سارا پراٹھا چٹ کر چکا تھا۔
جبکہ وہ اس کی تیزی پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کیسے ندیدوں کی طرح کھا رہا ہے، کیا اس نے کبھی مزیدار سا پراٹھا نہیں کھایا؟ اور ہاں، میں کیسے بھول گئی، میرے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، جو بھی ایک بار کھائے دوبارہ ضرور کھانے کی ضد کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی شان کے قصیدے پڑھ رہی تھی جب وہ اس کی طرف رخ کیے بولا تھا، کیا بس ایک ہی پراٹھا تھا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا، جب کہ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کا پیٹ ہے یا کنواں؟ یہاں تو سب ایک ہی پراٹھا کھاتے۔ وہ طنز کے تیر چلاتی بولی، جس پر اس کے ابا اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کچھ اور کہنے کی بجائے وہ دوبارہ کچن میں گئی اور 5 منٹ تک ایک اور پراٹھا بنا کر اس کی پلیٹ میں ڈالا، جو اگلے ہی 5 منٹ میں وہ بھی کھا گیا تھا۔ اب میرے میں اور بنانے کی ہمت نہیں ہے، وہ وہیں پر بیٹھ کر بولی، جس پر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ ہاتھ جھاڑتے بولا۔ دیکھو تو صحیح، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایسے کہہ رہا ہے جیسے ایک پراٹھے میں بس کر چکا۔ وہ دل ہی دل میں دھانت پیس کر بولی جب وہ جنید کے ساتھ وہاں سے کام پر نکل چکا تھا، عابر، آخر تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے؟ ابا مجھے بیاہنا چاہتے ہیں اور تم ہو کے اپنے گھر والوں سے بات ہی نہیں کرے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں کسی اور کے ساتھ شادی کر کے چلی جاؤں؟ وہ اپنی یونیورسٹی فیلو عابر سے بولی جو اسے محبت کرتا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے، ریلیکس، میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا، میں ہی تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ تم ساری فکریں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج رات میری پارٹی پر آ سکتی ہو؟ وہ اسے دل نشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ اسے محبت کرتی تھی پچھلے 2 سالوں سے، اور عابر کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسے میں عابر اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا تھا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ بنی تھی، مگر اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف اپنا دل بہلانا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی تھی کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔ اگر وہ امیر کبیر لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس سے شادی بھی کر لیتا، مگر ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، مگر اس سے وہ اچھی طرح دل بہلانا چاہتا تھا، اس کے وجود کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، مگر آئرہ نے کبھی بھی اسے حد پار کرنے نہیں دی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کہیں اکیلی ملی تھی۔ اسے اپنی حدود کا اچھی طرح پتہ تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی عابر کو خود کے نزدیک بھی بھٹکنے نہیں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا، اس سے محبت بھری باتیں کر لیا کرتا، مگر وہ اس کے ساتھ تنہا کہیں نہیں گئی تھی۔ اور آج وہ اسے پارٹی میں بلا رہا تھا، اب نہیں جانے پچھلے کتنے وقت سے، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اس کے ابا نہیں مانیں گے۔ آخرکار اس نے اوچھا ہتھ کنڈا آزمایا تھا۔ اگر اب کی بار تم نے منع کیا تو یقین جانو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، پھر تمہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ آخر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ آوارہ ٹائپ کا لڑکا ہوں جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کروں گا؟ تنہائی میں وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ وہ صاف ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ کر حامی بھر لے اور وہ آج رات اسے تسخیر کر لے، پھر اسے اس تتلی کی بھی ضرورت نہ پڑتی اور وہ کسی اور تتلی پر منڈلانے لگتا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو جب تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں نہیں آ سکتی؟ پھر بھی تم مجھ سے ناراض ہونا چاہتے ہو، تم جانتے ہو نا تمہاری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی تو وہ اس سے سچی محبت کرتی، آخر کیسے وہ اس کا غصہ برداشت کر لیتی؟ تبھی آنکھوں میں آنسو لیے بولی جب وہ لب بینچ کر رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی روتی بہت تھی، بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے جو اس کو برے لگتے تھے۔ وہ اچھا خاصا موڈ غارت کر دیا کرتی، ایسے میں وہ کرتا بھی تو کیا کرتا، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ نہیں مانے گا۔ اب میں تمہارے آنسوؤں پر بھی نہیں پگھلنے والا، تمہیں میرا بھی کوئی احساس ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں مگر تم میری ایک بھی بات نہیں مانتی۔ اب میں تم سے تبھی بات کروں گا جب تم مجھ سے ملنے پر راضی ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ٹوٹا دل لیے وہیں بیٹھی رہ گئی اور سوچنے لگی تھی آخر وہ اپنے ابا کو کیسے قائل کرے، اسے جانا ہی ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس سوچ کو جھٹک گئی تھی۔ اسے خود سے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہے، زیادہ دیر تو نہیں رہے گا، آخر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، مگر اس نے اپنا سچ کہا سچ کر دکھایا اور اسے 2 دن تک بات نہیں کی تھی۔ اب تو اسے غصہ آنے لگا تھا،
آخر وہ اتنی سی بات پر کیوں اتنا غصہ کر رہا تھا؟ آخر چاہتا کیا تھا؟ وہ الٹا اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سانول، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی۔ اپنی عمر دیکھو، 35 سال کے ہو گیا، اور اب بھی تم مجھے ایک دادی بننے کا سکھ نہیں دینا چاہتے۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میں کچھ ایسا کر گزروں گی جس سے بعد میں تمہیں پچھتاوا ہی ہوگا۔ اس کی ماں آنسو بہاتے ہوئے بولی جب سانول لب بھینچ کر رہ گیا۔ ماں، میں آپ سے یہ بات ایک بار نہیں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں آئرہ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کو میری شادی کرنی ہے تو اس سے کریے، نہ کہ کسی اور سے۔ وہ اپنی ماں کو مناتے ہوئے بولا جب وہ کاٹدار نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اب کیا ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم ایک ملازم کی بیٹی سے تمہاری شادی کریں گے؟ لوگ جانتے ہیں ہمیں، ہمارے سرکل والے کیا کہیں گے کہ کس نوکر کی بیٹی سے شادی کر لی ہے تم نے؟ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولی جب وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ماں، مگر میں اسے محبت کرتا ہوں، وہ دلیل دیتے ہوئے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر تم نے میری بھانجی سے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب تمہاری شادی ہوگی تو ماہا سے ہی ہوگی، سمجھے تم؟ وہ حتمی فیصلہ لیتے ہوئے بولی جب وہ لب بھینچ کر رہ گیا، اور اس کے لاکھ انکار پر بھی اس کی شادی ماہا سے کروا دی گئی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ گلا کھنکار کر رہ گیا۔ دوستوں نے گھیر لیا تھا، آخر کیا کرتا میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی شادی کو ایک موقع دے گا۔ آخر ماہا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اچھی لڑکی تھی اور وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے سب کچھ بھلاتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی اور اسے اپنی باہوں میں سمویا۔ رات سرک دی گئی اور وہ اس کو اپنا بناتا چلا گیا تھا، ایسے کہ اس پر سانول حسین کا رنگ اچھی طرح پکا ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ خود کو اپنے ہی اندر قید کرتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آئرہ اس کے سامنے آتی، کبھی تو وہ اپنی نظروں کا رخ موڑ لیا کرتا، کیونکہ اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ اسے ماں بننے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ سانول اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ایسے میں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت محسوس کرتی تھی۔ آخرکار اللہ اللہ کرتے اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی آن پہنچا۔ جب وہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کس کر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سانول، مجھ سے وعدہ کرو، مجھے لگتا ہے میں زیادہ دیر جی نہیں پاؤں گی، لیکن میں نہیں چاہتی تم ہماری اولاد کو بہت زیادہ پیار دو، اسے ماں کی کمی کبھی مت محسوس ہونے دینا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے بولی جب وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو ماہا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ اچھا سوچو گی تو اچھا ہوگا نا؟ وہ اس کے بالوں پر پیار کرتا بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا کر تڑپ اٹھی۔ میں نے تم سے کہا ہے، وعدہ کرو مجھ سے، میرے بچے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گے، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو اسے ماں کا پیار دے گی۔ بولو، کرو وعدہ مجھ سے۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ آخر میں تم سے ایسا وعدہ کیوں کروں؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تمہیں میری قسم ہے۔ وہ جاتے جاتے اسے اپنی قسم سے باندھ کر چلی گئی۔ جب وہ ایک ایک منٹ گن گن کر گزارا تھا، پھر جو ماہا نے کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے زندہ نہیں لوٹ پائی تھی، خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ کافی دیر بعد نرس نے اس کی آغوش میں گول مٹول سے بچے کو لا کر ڈال دیا، جسے محسوس کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس بچے کے چہرے پر آخر اپنے بچے کو کیا بتاتا کہ اس کی ماں اس کی دنیا میں آتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے؟ کیا وہ بچہ بن ماں کے بڑا ہوگا؟ وہ تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ یہ محرومی بہت بڑی تھی، آخر وہ اس کو کیسے پر کرتا؟ وہ ایک باپ کا کردار تو ادا کر سکتا تھا، مگر ایک ماں کی جگہ کیسے پوری کر سکتا تھا؟ اسے ماہا کی دور اندیشی کو ماننا پڑا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس دنیا میں اور نہیں رہ پائے گی، تبھی وہ اسے قسم دے گئی تھی جو راشدہ بیگم نے بھی بخوبی سنی تھی، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سینے سے لگا گئی اور اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں بھر چکی تھی۔ چٹا چٹ چوم لیا
اور سسکنے لگی۔ یہ غم بہت بڑا تھا۔ اس کے جنازے کو گھر میں رکھا گیا۔ وہ ایک پلر سے لگے آنکھیں موندے وہاں کھڑا تھا۔ لوگ آ کے اس سے افسوس کر رہے تھے، جبکہ اس کا چھوٹا سا بچہ بلک رہا تھا راشدہ بیگم کی گود میں، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارے افسوس کر رہے تھے اس بن ماں کے بچے پر کہ آخر اسے کون پالے گا۔ وہ کسی کے ہاتھوں میں بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ آئرہ جو وہاں افسوس کے لیے آئی تھی، اس بچے کو دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس آنے والے بچے پر جسے دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں اسے منحوس کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ سبز قدم سے۔ ان لوگوں کی باتوں پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ عورتیں اس روتے بچے کو دیکھ کر ایسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ ہمت کرتے اٹھی اور راشدہ بیگم کے پاس گئی، آنٹی کیا اسے میں اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ ششت رہ گئی، مگر پھر کچھ سوچتے انہوں نے اس روتے ہوئے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا، جو اسے پل میں تھام کر جھلانے لگی۔ ارے اتنا سا پیارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ادھر دیکھو، اتنا کیوٹ بچہ، اتنی پیاری پیاری آنکھیں اور رو رہا ہے۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بول رہی تھی اور ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر چل کر جھلانے لگی، جبکہ سانول آنکھوں میں بے یقینی لیے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ آئرہ یوں کبھی خود سے پیش قدمی کر کے اس بچے کو سنبھالے گی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بچہ اس کی گود میں جاتے ہی چپ ہو گیا۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، جبکہ اس کو یوں دیکھ کر راشدہ بیگم کے ذہن میں ایک نئی سوچ لہرائی تھی، جسے محسوس کر ان کے ہونٹوں پر نامحسوس انداز میں مسکراہٹ چل گئی۔ وہ بچہ پھر شام تک اسی کے پاس رہا تھا۔ شام کو جب اسے اپنے کمرے میں جانا تھا تو وہ راشدہ بیگم کو اسے تھماتے ہوئے واپس چلی گئی، جبکہ دور تک سانول کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ آئرہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آئے گی اور اس کے دل پر دستک دے گی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس کی بیوی کو مرے دیر ہی کتنی ہوئی تھی جو وہ دوبارہ آئرہ کے بارے میں سوچنے لگتا۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں سوچنا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا اور پریشانی سے سگریٹ سلگانے لگا۔ 4 ماہ بعد رات کو بھی جب وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا تو اس کی امی دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور وہ ان کی طرف پلٹ گیا۔ کیا ہوا ہے امی؟ آپ اس وقت کمرے میں؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ کیا کروں بیٹا، نوفل چپ نہیں ہو رہا۔ اسے ماں کی شدید طلب محسوس ہو رہی۔ آخر ہم کب تک اس طرح انتظار کریں گے؟ 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں، کوئی بھی کیئر ٹیکر اسے سنبھال نہیں پا رہی۔ اس کا رونا دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے عقل دلاتے بولی تھی، جس پر وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ مجھے آپ کے کہنے کا مطلب ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ آپ صاف صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہتی؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، جب وہ گلا کھنکارتے بولی، میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو۔ ان کی بات تھی یا دھماکہ؟ وہ ششت ہی تو رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی امی؟ اب آپ کس لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں اب میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ کیوں مجھے شادی کے لیے فورس کر رہی ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے چلا ہی تو اٹھا تھا۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ نوفل کو ایک ماں کا پیار چاہیے، اور تم کب تک اس طرح تنہا زندگی گزارو گے؟ تمہارا بھی دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ان کی فریادوں پر وہ بول اٹھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر بتائیے آپ کس لڑکی کو بلی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں آخر؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا، جب اگلے ہی پل اسے شوق لگا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم آئرہ سے شادی کرو، اور آخر تم اس سے محبت بھی تو کرتے تھے۔ وہ اس کے اوپر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، جب وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اس کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مانا میں نے اس سے محبت کی، مگر میں اس کی زندگی کو ایسے بدلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ اسے واقعی ملازمہ سمجھتی تھی تو پھر آپ نے یہ کیوں سوچا؟ وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے تمہاری زندگی اور نوفل کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے لیے مجھے اس لڑکی کو بھی بہو بنانا پڑا تو میں بنا لوں گی، اور ویسے بھی ہم اس پر احسان ہی کر رہے ہیں۔ آخر کہاں دیکھی ہوگی اس نے دولت جو وہ تمہارے ساتھ رہ کر دیکھے گی؟ اسے تو شکر گزار ہونا چاہیے ہمارا۔ وہ گردن اکڑاتے بولی تھی جب وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ امی آپ کبھی نہیں بدلیں گی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ بس یہ طے ہو گیا
تمہاری شادی ہوگی تو آئرہ سے ہی ہوگی اور اسے شادی کرنی ہی ہوگی۔ وہ جیسے اٹل لہجے میں بولے، اور اگر وہ نہ مانی تو کیا کریں گے آپ؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ جب وہ شاطر انداز میں مسکرائی تھی، اس کی فکر تم مت کرو، میں اسے منا لوں گی اور اسے ماننا ہی ہوگا۔ آخر میں اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کیسے دیکھ لیتا کہ شادی کے پہلے روز ہی اسے ماں بنا دیا جاتا؟ اس کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ جنید، ہم نے تم پر بہت سے احسان کیے ہیں، اب ان احسانوں کو چکانے کا وقت آ گیا۔ وہ اپنے ملازم کی جانب دیکھتے ہوئے بولیں، جس پر وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ میڈم، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صاف صاف کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مجھ سے جو بن پڑا میں وہ کروں گا، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی سانول سے کر دو۔ تم بھی تو اس کے ساتھ ہی کام کرتے ہو نا، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ کہاں دیکھا ہوگا اس نے ایک عالی شان گھر اور ایک عالی شان شوہر جو اسے محبت بھی دے گا اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ میں چاہتی ہوں تم ہاں میں جواب دو۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 24 گھنٹے دے رہی ہوں، اور جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ تم ہمارے احسانوں کا بدلہ چکا نہیں پائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے انہیں اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ جنید کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ایک ایسے گھر میں جاتی جو اسے بہت زیادہ پیار کرتا، اسے خوشیاں دیتا۔ وہ خود نہیں چاہتے تھے ان کی بیٹی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوتی جو پہلے ہی شادی کر چکا ہوتا، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ کشمکش کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک طرف ان کی ملازمت تھی اور اپنے احسانوں کو اتارنا چاہتے تھے، اور ایک طرف ان کی بیٹی کی زندگی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جا کر آئرہ سے بات کریں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے آئرہ سے بات کی تو وہ چلا اٹھی تھی، بابا میں ان کے احسانوں کا بدلہ اپنی بلی دے کر نہیں ادا کر سکتی، میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی جب اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہاری زندگی میں کچھ نہیں تم سے مانگا، صرف یہی تو مانگا ہے، پلیز اسے شادی کر لو۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولے، جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، نہیں کروں گی بابا، میں شادی نہیں کروں گی اس شخص سے۔ آخر میں کیسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں جو پہلے ہی کسی بچے کا باپ ہو؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، جبکہ سانول جو ان سے بات کرنے آ رہا تھا، اس کے چلانے کی وجہ سے وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ آخر کار اس نے دھماکہ کیا ان پر کہ وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگے۔ تم کیسے کسی اور لڑکے کو پسند کر سکتی ہو؟ اگر وہ شخص اتنا وفادار تھا تو اب تک تمہارا رشتہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولے، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں آج ہی اس سے بات کروں گی، وہ انہیں جتاتے لہجے میں بولی تھی۔ اور پھر اس نے عابر کو کال کی، مگر نہ اسے آنا تھا نہ وہ آیا۔ اس نے فون سوئچ آف کر دیا۔ اس نے اس کو لاتعداد کالز میسیجز کیے، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی گئی، مگر وہ اسے دیکھتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی، تو کیا وہ اسے اب تک ناراض تھا کہ وہ رات کو اس کے پاس نہ گئی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے باپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ محض اسے فلرٹ کر رہا ہے، مگر ان کی بیٹی کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی شادی سانول سے کر کے ہی رہیں گے، اور آخر کار انہوں نے اس کو اپنی قسم دیتے ہوئے منا ہی لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح نامے پر روتے ہوئے سائن کر رہی تھی۔ عابر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، وہ اسے بتا بھی نہیں پائی تھی، اور اس کا نکاح زبردستی ایک ایسے شخص سے ہو چکا تھا جو پہلے ہی صاحب اولاد تھا۔ وہ جتنا سسکتی اور اپنی زندگی بھر ماتم کرتی اتنا ہی کم تھا۔ دوسری طرف سانول جو اس کی محبت، اس کی بات سن چکا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے سال اس نے اس لڑکی کو چاہا تھا، اب یہ سوچ کہ وہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے، وہ برداشت ہی تو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فوراً اس لڑکے کو اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اب تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اس کی بیوی تھی۔ آخر وہ کیسے برداشت کرتا کہ وہ کسی اور لڑکے کو چاہتی ہے؟ اب بھی وہ اس کے کمرے میں سرخ عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی، تیز قدموں سے ادھر ادھر چلتی ہوئی اپنی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا
کہ وہ آتے ہی اس شخص کو بتا دے گی کہ وہ اپنی زندگی میں اسے جگہ نہیں دے سکتی، اس کے دل میں کوئی اور ہے، مگر وہ اس کی سوچ سے پہلے ہی واقعی تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس سے یہی کہے گی۔ تبھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا، مگر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ اپنے ساتھ نوفل کو لے جانا نہ بولا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، یہ لو پکڑو، فیڈ کرواؤ اسے۔ وہ اپنے 4.5 ماہ کے بچے کو اس کی گود میں ڈالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں اسے فیڈ کیسے کروا سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں پھاڑے بولی۔ جب وہ ایک قدم اس کے قریب آیا، اس کی ناک سے ناک ٹکرانے لگی۔ جیسے باقی عورتیں کرواتی ہیں ویسے ہی تم بھی کرواؤ گی، تم انوکھی نہیں ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اچھی طرح باور کرواتے ہوئے بولا۔ اس نزدیکی پر وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی اور جھٹکے سے اپنا منہ دوسری طرف کیا۔ جب اس کا چہرہ دبو چکا تھا اور اس کا رخ دوبارہ اپنے جانب کر چکا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں زبردستی رخ موڑ لینے سے مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ یہ بات اپنے دماغ سے بٹھا لو۔ اب تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ جو چاہے مرضی کر سکتا ہوں، اس بات کو بھولنا مت کبھی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگا دے، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ وہ اس کی محبت تو نہ تھا، اس کی محبت تو کوئی اور تھا۔ دور رہیے مجھ سے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ ایک دم چٹک پڑی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی لکیریں ابھرنے لگی۔ جانتا ہوں میں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن اب تمہیں صرف مجھ سے ہی محبت کرنی ہوگی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اسے اچھی طرح باور کرواتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ہاتھ میں فیڈر تھمایا، جبکہ وہ کڑ کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ واش روم میں فریش ہونے جا چکا تھا۔ اس کی نگاہ نوفل پر پڑی، جو آنکھیں بڑی کیے اسی کو گھورا تھا۔ آخر وہ اس شخص کا غصہ اس بچے پر تو نہیں اتار سکتے۔ اس کی شکل ہی اتنی پیاری تھی کہ اس کو اس پر پیار آ گیا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے فیڈر منہ میں ڈال فیڈ کروانے لگی۔ تم جانتے ہو تمہارے پاپا کتنے کھڑوس ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ان کی کھچی مروڑ دوں، وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو واش روم سے نکلنے لگا، اس کو اپنے بیٹے سے ایسی باتیں کرتے دیکھ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر وہ اسے منانے میں کامیاب ٹھہرے گا اور اس لڑکے کا خیال اس کے ذہن سے نکال دے گا۔ وہ اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ بھی جان گیا تھا کہ وہ لڑکا اس کے لائق نہیں تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ اس سے لائل ہے تو یقیناً وہ اس کے راستے سے ہٹ جاتا، مگر اس نے عابر کا پتہ ہی پہلے کروا لیا تھا۔ اس لڑکے کی اور بھی بہت سی گرل فرینڈز تھیں، مگر یہ بات وہ خود اس سے اپنے منہ سے عائرہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کی بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو وہ تیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگی، مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا اور آ کر بیڈ پر اس کے نزدیک ہی لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ کسمسا کرے کہ نوفل تھوڑی ہی دیر میں سو چکا تھا۔ اس نے آرام سے نوفل کو بیڈ کے درمیان میں ڈالا اور خود اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ راشدہ بیگم اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اس کے کپڑے الماری میں موجود ہیں۔ اس نے الماری کھولی اور کپڑوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ نائٹیز کو دیکھتے اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ اتنی بے باک نائٹیز! اس نے ایک نظر پیچھے لیٹے سانول پر ڈالی اور ایک آئی برو چکا کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ شخص ایسا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر سر جھٹک کر رہ گئی اور ایک سفید ٹراؤزر شرٹ نکال کر زیب تن کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی تو اس کے بال گیلے ہو چکے تھے۔ اس کے وجود پر نگاہ پڑتے سانول کا گلا بنجر ہوا۔ وہ بیڈ پر آ کر دوسری طرف سکڑ کر لیٹ چکی تھی، جبکہ سانول کی نگاہ اسی کے وجود پر تھی۔ وہ اس کی محبت تھی جسے اتنے سال چاہا تھا۔ وہ وجود اس کی دسترس میں اسی بیڈ پر موجود تھا۔ اس کا دل کیا ابھی اس پر قابض ہو جائے اور اسے اپنے ہر ایک جذبات سے روشناس کروا دے۔ اتنے سالوں کی محبت تھی، وہ پل میں کیسے بھلا سکتا؟ ہاں، ماہا کے آنے کے بعد اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ تھا، کیونکہ وہ ماہا سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا، مگر اب تو وہ اس کی بیوی تھی، اس پر حق تھا اس کا۔ پھر آخر کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے کچھ دیر اس کی نیند میں جانے کا انتظار کیا۔ اس کی نیند میں جاتے ہی اس نے نوفل کو اٹھا کر بیبی کاٹ میں ڈالا اور خود آ کر بیڈ پر اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا۔ اگلے ہی پل آہستہ سے اسے اپنے باہوں میں بھرا کہ اسے محسوس تک نہ ہوا۔ یقیناً وہ نیند کی شیدائی تھی،
تبھی تو اسے معلوم نہ ہوا تھا کہ وہ اس کی دسترس میں آ چکی ہے۔ وہ اس بھولے پن پہ مسکرا کر رہ گیا تھا اور اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی سلک شرٹ کو ہٹاتے ہوئے اس کی برہنہ کمر پر سرک رہی تھی، جبکہ وہ نیند میں ہی کسمسا رہی تھی۔ آج وہ اتنی تھک گئی تھی کہ اس کی آنکھیں بہت بوجھل ہو گئی تھی۔ چاہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں اسے چھو رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا، مگر وہ نیند کی نشئی نیند میں ڈوبی رہی، جبکہ اگلے ہی پل وہ اس کے اد کھلے لبوں کو دسترس میں لیتے ہوئے اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنا شروع ہو گیا، جبکہ اب کی بار اسے مونچھوں کی چبھن پر کسمسانا ہی پڑا۔ جب اسے کسمساتے ہوئے دیکھ کر فوراً اسے الگ ہوا اور اسے کس کے سینے میں بھینچے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کی مرضی کے بغیر وہ اس پر اپنا حق نہیں جما سکتا، اور اس کے لیے اس کی دلی رضامندی چاہیے تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو یوں ساول کے سینے کی زینت بنے دیکھ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور جھٹکے سے اسے دور دھکیلنے لگی، جبکہ وہ اس پرزور تشدد پر ساول کی بھی آنکھیں نیند سے کھل گئی تھی اور سرخ آنکھوں سے وہ اسے گھورنے لگا، جبکہ وہ وہیں پر ساکت ہو گئی۔ میں آپ کے اتنے قریب کیا کر رہی ہوں؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، جب وہ ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ قریب تم میرے آئی ہو، سینے پہ تم میرے پڑی ہو، اور سوال تم مجھ سے کر رہی ہو۔ وہ جیسے تیکھے لہجے میں بولا، جس کی بات پر وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ اس کے قریب نہیں بلکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر خود اس کے سینے پر آئی تھی۔ وہ فوراً جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑے سے ہنستے ہوئے اپنی شرمندگی چھپانے لگی، مگر گردن ترچھی کرتے نوفل پر نگاہ گئی تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے درمیان تو نوفل سو رہا تھا نا، تو پھر یہ بیبی کاٹ میں کیسے گیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ وہ رات کو رو رہا تھا، مگر تمہیں اپنی نیند سے فرصت ملے تب نا، تمہاری نیند خراب نہ ہو اس لیے میں نے اسے بیبی کاٹ میں ڈال دیا، جبکہ وہ وہاں آرام سے سونے لگا۔ اس کی بات سنتے وہ لمبی سانس کھینچ کر رہ گئی تھی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلے گئے، جبکہ وہ جان بچنے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بیوی ابھی بنی ہی تھی کہ بیوی والی آتے شروع بھی کر دی، مزہ آئے گا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو راشدہ بیگم انہیں ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ لڑکی، تم بیٹھ کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو جا کر میرے بیٹے کے لیے ناشتہ بنانا چاہیے، آخر اپنے گھر میں بھی تو ناشتہ تم خود ہی بناتی تھی نا۔ وہ اسے طنز کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر جو بیٹھنے لگی تھی بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ سانول کو ان کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچن میں جاتی وہ ایک دم اس کی کلائی تھام گیا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ماں، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ وہ میری بیوی ہے، آپ کی ملازمہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ایسا کوئی بھی کام نہیں کہہ سکتی جس سے اس کا دل برا ہو۔ وہ کھینچ کر اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی ماں سے اس کے سامنے ہی اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا، جبکہ راشدہ بیگم سوچ کر رہ گئی کہ انہوں نے غلطی تو نہیں کر دی اپنے بیٹے کی شادی اس کی محبت سے کروا کر، کہیں ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ وہ کڑ کر رہ گئی تھی، مگر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے بولی، بیٹا تمہارے لیے ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ہاتھوں سے تمہاری بیوی تمہاری پسند کا ناشتہ بنائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا، انجان تو نہ تھا کہ وہ چاہتی کیا تھی۔ وہ اس کو ابھی بھی ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتی تھی، جو وہ بالکل بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ نہیں ماں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ملازمہ ہے اور میرا جب دل کرے گا میں اس کو کہہ دوں گا، تم آرام سے بیٹھ کے اپنا ناشتہ کرو اور پھر میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی یونیورسٹی جانے پر پابندی لگ چکی ہے، مگر اس نے بالکل بھی ایسا نہ کیا، بلکہ اسے پوری اجازت دے رہا تھا یونیورسٹی جانے کی، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد راشدہ بیگم اس سے بولی تھی، آخر تمہیں اس کو یونیورسٹی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی شادی ہو گئی، اب یہ ڈرامے بند کرو، تمہیں اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولی، جب وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، امی میری اسے شادی ہو چکی ہے،
اس کے ہر فیصلے پر میرا حق ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اسے خود سے جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اس نے مجھے خود نہیں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں مجھے، وہ انہیں اچھی طرح باور کرواتے ہوئے بولا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی اور اپنے کمرے میں پلٹ گئی، جبکہ وہ کچھ ہی دیر میں سادہ سے لباس میں تیار ہو کر آ گئی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے وہ کشمکش کا شکار تھی۔ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، پھر آپ مجھے یونیورسٹی کیوں جانے دے رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب ایک نظر ڈالتی ہوئی بولی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا، کیونکہ مجھے ہمارے رشتے پر بھروسہ ہے۔ تم وہ کام کبھی نہیں کرو گی جس سے میرا سر جھکے۔ جبکہ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، کیا اس کو اتنا اندھا اعتبار تھا اس پر؟ کیا وہ اس کا اعتبار توڑ سکتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوچنے لگی، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اسے وہاں اتارتے وہ واپس جانے لگا تھا اور یہ کہنا نہ بھولا، میں تمہیں خود ہی لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے؟ تمہیں مجھے 1 بجے آف ہو جاتا ہے، آپ آ جائیے گا۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے یونیورسٹی جا چکی تھی، جبکہ اندر اس نے عابر کو بہت تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے بتائے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بن چکی ہے، مگر وہ اسے ملتا وہ تو تب اسے بتاتی نا۔ آج رو دھو کر اس نے سارے لیکچر لیے اور بھوک بھی لگی تھی، کچھ کھانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ باہر جا کر اس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ پہلی ہی گاڑی کے پاس گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھا جو اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی، جانے کیوں اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، اور یہ سوچ کر اس نے گردن اکڑائی کہ جس کو وہ سب رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ گردن اکڑا کر چلتی ہوئی اس کے قریب گئی، جبکہ ساری لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سب جانتی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آخر اس کا اس امیر شخص سے کیا تعلق؟ خاص کر اس کی کلاس کی لڑکیاں جلن کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ اس کی دوست یمامہ اس کو گاڑی میں کسی اور کے ساتھ جاتے دیکھ حیرت زدہ رہ گئی، اور کل اسے پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ وہ گئی تھی۔ آپ کتنی دیر سے آ چکے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہچکچاتے بولی، جب اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، آدھا گھنٹہ پہلے سے۔ مگر کیوں؟ اچانک آئرہ کے منہ سے پھسلا، جب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس نے لاکھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں یہ پوچھنے سے پہلے خود سے پوچھنا چاہیے۔ تمہاری ہر ذمہ داری پورا کرنا میرا فرض ہے، تو میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کیوں کرنے لگا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں بولا، جس پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، چلو ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک عالیشان ریسٹورنٹ میں لے آیا اور وہاں اس کی من پسند چیزیں آرڈر کی، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے جانتا تھا اسے کیا کیا پسند تھا؟ مگر اس کو کیا پتا کہ وہ کتنے سالوں سے اسے محبت کرتا ہے۔ ہر پسند ناپسند وہ اس کی اچھی طرح جانتا تھا۔ اب ایسے ٹکر ٹکر میرا منہ دیکھتی رہو گی یا کھانا بھی کھاؤ گی؟ وہ اس کا دھیان کھانے کی طرف کرواتی ہوئی بولا، جبکہ وہ ہوش میں آتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا۔ وہ جلد ہی کھانا ختم کر گئی۔ اسے دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کافی بھوک لگی تھی۔ بھوک پر اس کا کنٹرول جو نہیں تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ جیسے ہی وہ اپنی ڈرنک ختم کرنے لگی اس کی نگاہ عابر پر پڑی تھی، جو کسی اور لڑکی کے ساتھ کمر میں ہاتھ ڈالے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے محبت کا دعوے دار کسی اور لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ اس کی بے یقین نظروں کو کسی کی جانب محسوس کر سانول نے بھی پلٹ کر دیکھا جہاں وہ لڑکا اسے نظر آ گیا جو آئرہ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں کس کر بھینچ کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص ایسا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، نہیں میرا عابر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں سے آواز آئی، مگر اگلے ہی لمحے عابر کرسی کھینچ کر اس لڑکی کو کرسی پر بٹھا گیا اور اس کے سامنے آتے ہی اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ کس کر اپنی مٹھیاں بھینچتی جا رہی تھی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں پیوست ہونے لگے۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔
جب وہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، تم جس شخص کو دیکھ رہی ہو میں اس شخص سے پہلے ہی واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے۔ یقین جانو اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے تو میں کبھی تمہارے بیچ نہ آتا، مگر میں جانتا تھا وہ کیسا شخص ہے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی تھی اور تمہیں اس کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کہ تم میری بات پر یقین نہ کرتی، مگر اب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ وہ اسے باور کرواتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک زخمی نگاہ اس پر ڈال کر فوراً اٹھتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پیچھے ہی وہ بھی آیا تھا، پھر ان کے درمیان اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ سیدھا گھر چلے آئے اور وہ آ کر سیدھا کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے رونے لگی۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا اس کی کوئی بھی بات وہ نہیں سنے گی۔ وہ کافی دیر روتی رہی۔ جب اس نے کسی اور کے بھی رونے کی آواز سنی وہ جھٹکے سے اٹھی۔ جب بھی کورٹ میں نوفل کو روتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ چلاتے ہوئے اسے اٹھانے کے اشارے کر رہا تھا۔ وہ اپنا رونا بھول کر اس کے قریب گئی جو اس کو اشاروں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھاؤ۔ جیسے اس نے نوفل کو اٹھایا وہ کھلکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ اپنے غم کو تو بھول گئی تھی اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ ارے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولی جب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر گیا۔ وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی، اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے اس کے آنسو صاف کر سکتا ہے؟ یقیناً اسے بھی وہ روتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک دم روتے روتے ہنسی تھی۔ اسے جی بھر کر پیار آیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گی بلکہ اس کی ذمہ داری بہت پیار سے نبھائے گی، اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار دے گی۔ رات کو وہ کام سے واپس آیا تو کمرے کو خالی پایا۔ نوفل وہاں تھا نہ، وہ جو خود وہاں تھی۔ وہ حیرت سے پریشان ہوتے ہوئے راشدہ بیگم کے کمرے میں گیا۔ امی وہ کمرے میں نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ نہ نوفل ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ جب وہ تنگ کر رہ گئی تھی، مجھے کیا پتا، تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے اپنے بیٹے کا اور بیوی کا۔ وہ تو جیسے جھلی بیٹھی تھی۔ صبح کی اس کی گئی بدتمیزی راز جو نہیں آ رہی تھی۔ امی آپ بھی نہ۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا باہر نکلا اور انہیں ڈھونڈنے لگا۔ جب کچن سے اس کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں آئی، نامحسوس انداز میں اس کے قدم اس طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو دیکھا وہ اس کو گود میں اٹکائے ہوئے اس کے لیے مزیدار سا سیریلیک تیار کر رہی تھی، جبکہ ان دونوں کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھی جو ایک دوسرے کو گدگدی کر رہے تھے اور دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے جھلملا گئی۔ وہ کمر دیوار کے ساتھ ٹکائے ان دونوں کو خوشی خوشی دیکھنے لگا۔ جب کچھ دیر بعد اس نے پلٹ کر دیکھا وہ سانول کو وہیں پایا تو وہ خجل ہو کر گئی۔ آپ یہاں کب سے کھڑے ہیں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی۔ جب اس کے دیکھ کر رہ گیا تھا، یہی دیکھ رہا تھا کہ اگر ماں بیٹے کا ملاپ ہو گیا ہو تو مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے بولا جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ صحیح پیٹو خان ہیں آپ۔ اس کو نوفل تھماتے ہوئے اس کے لیے کچھ بنانے لگی، تیزی سے ہاتھ چلاتے وہ کوئی ایکسپرٹ لگ رہی تھی، جبکہ وہ نوفل کو اپنے ساتھ ہی لیے وہاں کچن میں موجود ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا۔ اب ایسے بھی مت کہو، کتنا کھاتا ہوا دیکھ لیا تم نے مجھے، وہ جیسے بیچارہ سا منہ بنا کر بولا جب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اس دن میرے 2 پراٹھے گل کیے تھے آپ نے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو وہ کھسیا کر رہ گیا تھا۔ جلد ہی وہ بریڈ کے اندر کباب لگا کر اس کے اوپر کھیرے رکھتے ہوئے مایونیز اندر لگاتے مزیدار سا سینڈوچ تیار کر گئی۔ وہ اس کے آگے پلیٹ میں سینڈوچ سجاتے نوفل کو اس کے ہاتھ سے تھام گئی۔ جب وہ ایک سینڈوچ کو دیکھ کر کم گھور زیادہ رہا تھا۔ گھبرائیے مت، اور بھی ہیں، پہلے یہ کھائیے، وہ بھی مل جائیں گے۔ وہ ایک سینڈوچ کو تاڑتے دیکھ اپنی ہنسی دباتے بولی جس پہ فوراً سے سینڈوچ ختم کرنے لگا۔ سینڈوچ ختم کرتے اس نے 2 اور سینڈوچ ختم کیے تھے۔ جب وہ اسے گہرا سانس بھر کر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کھاتا ہی کتنا ہوں۔ وہ اس پر لطیف سا طنز کرتے ہوئے نوفل کو لے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نوفل کو سلا چکی تھی، جبکہ خود وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ جب اس نے دھیرے سے اس کے قریب آتی اسے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے نزدیک کیا تھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں آ سکتا؟
وہ اس کی جانب دیکھتے معنی خیزی سے بولا جب اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے کسی نے سرخ رنگ چھڑک دیا۔ دیکھیے میں جانتی ہوں آپ کا پورا حق ہے مجھ پر، لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں، وہ کسمساتے ہوئے بولی، اور وہ اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ اور تم تیار کب ہوگی؟ اس کی انگلی آگے سرکنے لگی جب اس کی انگلیاں تھام گئی تھی۔ دیکھیے پلیز ایسا مت کیجیے۔ اس کے چہرے سے جذبات کی شدت چھلک رہی تھی۔ وہ اس کو منع کر رہی تھی مگر وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے پل وہ اس کو اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے گیا اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ کبھی وہ اس کی گردن پر لب رکھتا تو کبھی شرٹ ہٹا کر دھڑکنوں پر۔ وہ پھڑپھڑا کر ہی تو رکی تھی، وہ کسمسا رہی تھی، اس کی شدتوں پر سسک رہی تھی، مگر وہ تو اپنے ہوش بھلا بیٹھا تھا، ساتھ اس کے بھی ہوش بھلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے تمام پردے کھسکانے لگا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، اس نے اس کے ہاتھوں کو نیچے جاتے دیکھ کر ایک دم پکڑ کر بولا، جب وہ نفی میں سر ہلا کر اس کے تمام اعتراضات اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اندر ہی بیٹھ گیا۔ یہ تم نہیں جانتی کہ یہ تم نے میرے دل کا کیا حشر برپا کیا ہے۔ اگر جان جاتی تو مجھے کبھی بھی روکنے کی غلطی نہ کرتی۔ وہ لبوں سے اس کی سکن مسلتے ہوئے جب اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا اور وہ اپنی شدتیں اس پر برساتا چلا گیا، ایک کے بعد ایک شدت نچھاور کرتا اور اسے اپنے رنگ میں رنگتا چلا گیا، یہاں تک کہ صبح وہ پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی اور تھکن سے چور اس کی آغوش میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اپنی کل متاع کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس نے اتنے سالوں کا سفر طے کیا، اتنا ہجر جھیلا تھا، مگر اب وہ اس کی مکمل طور پر بیوی بن چکی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج وہ یونیورسٹی جانے کے قابل نہ رہی، اس لیے وہ بھی آفس سے چھٹی کر چکا تھا۔ اسے سانبھلا ہوش میں سوئے ہوئے صبح کے 12 بج چکے تھے، جبکہ وہ کسمسا کر نیند سے اٹھی تو اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ دوبارہ کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔ آپ یوں مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ پلیز اپنی آنکھیں بند کریں، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ارے میڈم، میں ایسا تو نہیں کر سکتا، بالکل بھی، کیونکہ تمہیں دیکھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے؟ وہ اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے بولا، جس پر وہ شرم سے دوہری ہوئی۔ ہاں، اس نے پہلے عابر سے محبت کی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اسے بے وفائی کر رہا ہے تو اس نے اسے دل سے نکال پھینکا اور اپنے شوہر کو اپنے پورے حقوق فراہم کر دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے شوہر سے بے وفائی کرے، آخر اپنی محبت اس شخص پر میں نچھاور کرنا چاہتی تھی جو اس سے دلی محبت کرتا تھا، نہ کہ اس سے جو اسے صرف فلرٹ کر رہا تھا۔ اوہ ہو، میں تو لیٹ ہو گئی، آج مجھے یونیورسٹی میں جا کر پروجیکٹ سبمٹ کرانا تھا، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی بند ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ ویسے تو ہمیں 1 بجے آف ہوتا ہے، لیکن 3 بجے یونیورسٹی بند ہوتی ہے، اور ہم کب تک اسائنمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، 2 بجے تک۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، جلدی سے چلتے ہیں دونوں، پھر میں تمہیں ساتھ ہی لے آؤں گا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتے بولا، جبکہ وہ شرم سے اسے گھور بھی نہ پائی، اور فوراً اٹھ کر چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ سفید رنگ کا پیارا سا فراک پہن کر آج دل سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا یہ نکھرا نکھرا سا روپ دیکھنے لگا، جہاں اس کی قربت کے رنگ سر چڑھ کر بول رہے تھے، مسز خیریت ہے؟ آج جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے معنی خیزی سے بولا اور اس کے لبوں پر لب رکھے تھے، جبکہ وہ اسے دور ہٹا گئی تھی۔ کیا اب آپ میری لپسٹک بھی کھانا چاہتے ہیں؟ وہ اسے گھور کر بولی تو وہ سرنڈر کے انداز میں ہاتھ پیچھے کر کے اور واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ وہ بھی حیرت زدہ تھی کیونکہ اس نے بھی وائٹ شرٹ اس کے ساتھ میچ کر کے پہنی، اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ نیچے آیا۔ راشدہ بیگم اس کے چہرے پر بکھرے رنگ محسوس کر کے اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ رات اس کو تسخیر کر چکا ہے، جبکہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو انہوں نے قبول کر ہی لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی جب وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اس کا پروجیکٹ سبمٹ کروانے جا رہا ہوں، جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی پہنچے تھے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا تھا جب اسے اپنے ساتھ بلاتے ہوئے بولے، آپ ہی اندر آئیں، آپ کے آفس کے باہر ویٹ کر لیجیے گا، میں فوراً سے سر کو یہ دے کر آ جاؤں گی۔
وہ اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے زور دیتے بولی جب وہ اس کے ساتھ کھنچتا چلا آیا۔ وہ دونوں جیسے یونیورسٹی میں اندر گزر رہے تھے سب کی نگاہ ان پر ٹھہرتی جا رہی تھی، جبکہ وہ گردن کڑا کر چل رہی تھی۔ خیریت ہے؟ وہ اسے دیکھتے معنی خیزی سے بولا جب وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ اب ظاہری بات ہے، اتنا خوبرو شوہر ہے میرا، اترانا تو بند ہے۔ وہ اپنے بال لہراتے ہوئے بولی، جس پر وہ کھل کھلا کر ہنس دیا، جس پر کتنی لڑکیوں نے اپنا دل ہارا تھا، جبکہ وہ ایک غصے بھری نگاہ ان سب پر ڈال کر آ گئی اور فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ جب آگے سے عابر آیا، آئرہ تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ کیسے کسی اور لڑکے کے ساتھ جا سکتی ہو؟ یہ مجھ سے امیر ہے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا ساتھ چنا۔ وہ اس کے آتے ہوئے تنقید کرتے بولا جب اگلے ہی پل آئرہ نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم اسی تھپڑ کے لائق ہو عابر، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں تھے۔ اصل محبت مجھے اس شخص نے دی ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، میرے شوہر ہیں۔ وہ اس پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی جو منہ پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلایا۔ جب وہ طنزیہ نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی، تم محبت کے لائق ہو ہی نہیں عابر، تم بس لڑکیوں سے اپنا دل بہلا سکتے ہو، اور تمہاری حقیقت میں اچھی طرح واقف ہوں، اور سب لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ تم صرف لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہو، ان کو پھنساتے ہو اپنی محبت کے جال میں، مگر شادی کسی سے نہیں کرتے۔ وہ اس پر طنز کے تیر برساتے ہوئے بولی، جبکہ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ساری لڑکیاں اس پر تھو تھو کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب بڑھنے لگا، سانول نے آئرہ کو اپنی آغوش میں بھرتے عابر کو سینے پر ہاتھ رکھتے دھکا دیا تھا۔ خبردار جو میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی، آئی سویئر تمہاری آنکھیں سلامت نہیں بچیں گی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اس کا روح بھی ایسا تھا کہ وہ کھسک گیا تھا، اور سانول نے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے اسائنمنٹ سبمٹ کرواؤ، پھر چلتے ہیں ہم لوگ، ویسے بھی ابھی ہنی مون پر جانا باقی ہے۔ وہ شریر لہجے میں بولا جب وہ شرم سے لال ہوئی تھی، اور جلدی سے پروجیکٹ سبمٹ کرا کے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکا، اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے کھینچ کر اپنے لبوں میں لے گیا تھا، جبکہ اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ کیا کریں آپ، گاڑی میں ہیں ہم، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے جہاں آپ بے باکیاں جھاڑنے لگ جائیں گے۔ وہ تب کر بولی جب وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔ یار کیا کروں، تم سے دور رہا ہی نہیں جاتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا جب وہ غصہ دکھانے کے باوجود بھی کھل کھلا کر ہنس دی۔ ایک محبت اس نے کھو دی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے عشق سے نوازا تھا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ آپ کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو ہمیشہ حقیقت میں آپ کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔